اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے خاندان کی تشکیل اسلام کے اندر کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جن کو مد نظر رکھ کے انسان اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں اس نقطے کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر شادی کرنا مشکل اور زنا جیسی بدکاری کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کس طرح سے اگر خاندان کی تشکیل کرنی ہے تو اس کا پہلا قدم شادی، دوسرا قدم کہ انسان کا لائف پارٹنر کس طرح کا ہونا چاہیے، اور کچھ خصوصیات کو ہم نے پچھلی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ دینداری ہو، خاندانی ہو، اور وہ احکامات الہی کے جن کو خداوند متعال نے لازم قرار دیا ہے ان کی انجام دہی، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا۔ اگر کسی شخص میں اس طرح یہ تین خصوصیات ہوں تو اس شخص سے شادی کی جا سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں کہ شادی کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکی کو کس حد تک آزادی حاصل ہے کہ وہ دونوں اپنے لیے انتخاب کر سکیں اپنا لائف پارٹنر۔ چونکہ دین اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ جبر سے کام لیا جائے، لیکن ہمیں قرآن اور احادیث سے دیکھنا ہوگا کہ آیا قرآن بھی ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور احادیث میں بھی اس طرح کے مطالب بیان ہوئے ہیں۔ ہم چلتے ہیں قرآن کے دسترخوان پہ اور قرآن سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ آیا شادی کرنے کے لیے انتخاب اور آزادی لڑکے اور لڑکیوں کس حد تک حاصل ہے۔ قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے اس چیز کی میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ولایت والدین کا دائرہ کار ایک خاص حد تک ہے، محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم اس نقطے کی طرف عرض کریں گے۔ آئیں دیکھیں قرآن نے کس طریقے سے ہماری اس سوال کے جواب میں رہنمائی کی ہے کہ آیا لڑکا اور لڑکی جب انتخاب کریں ایک دوسرے کو لائف پارٹنر اپنے لیے تو آیا وہ باؤنڈ ہیں والدین کی پسند یا ناپسند کے، یا قرآن نے ان کو اس باؤنڈری سے، اس حدود سے باہر نکالا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ نساء آیہ نمبر 3 کے اندر خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس وہ عورتوں سے نکاح کرو جن سے تم چاہتے ہو۔ اس آیہ کے اندر قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ والدین کی اجازت ضروری ہے، قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ والدین کی لائکنگ ضروری ہے، والدین کی ڈس لائکنگ ضروری ہے، خاندان کے رسم و رواج کو دیکھنا ضروری ہے، معاشرتی رسم و رواج کو دیکھنا ضروری ہے۔ جس عورت کو یا جس مرد کو تم پسند کرتے ہو ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ آیات انسان کی جو فرد کی جو مرضی ہے اس کو ترجیح دے رہی ہے کہ اس معاملے میں انسان صاحب اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے کیا کر سکتا ہے، اپنا لائف پارٹنر کسی کو بھی چن سکتا ہے۔ آئیں اب روایات کی طرف دیکھیں کہ روایات کے اندر آیا اس طرح کا مضمون بیان ہوا ہے یا نہیں۔ روایات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ خاص روایات کے اندر مختلف مضامین کی روایات اور اقوال معصومین ہم تک پہنچے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے اندر امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، لا تنکح البکر الا باذن ابیہا۔ اس روایت کے اندر امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لڑکی کے جو باکرہ ہے یعنی کنواری ہے وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ بس وہ لڑکی کہ جو شادی کرنا چاہتی ہے، لائف پارٹنر اپنے لیے انتخاب کرنا چاہتی ہے، اور وہ باکرہ ہے یعنی کنواری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والد کی اجازت کو مد نظر رکھے۔ ولی کی اجازت کے بغیر اگر وہ یہ کام کرے گی تو یہ درست نہیں ہے، از لحاظ شرعی یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ والد اگر اپنی اولاد کے ان کاموں میں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ شرعی بھی ہیں ان میں دخالت دے تو اس صورت میں والد کی اجازت کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ والد کی اجازت اس بنیاد پہ کاؤنٹ ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کے مفاد میں اچھا فیصلہ کرے جو اس کے مفاد میں بھی ہو اور اپنے مفاد کے اوپر اپنی بیٹی کے مفاد کو مد نظر رکھے تو اس صورت میں والد کی اجازت ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بلا وجہ یا کوئی غیر شرعی رکاوٹ یا اس طرح کی شرطیں لگانا کہ لڑکی شادی نہ کر سکے تو اس صورت میں والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس صورت میں وہ لڑکی باکرہ ہو یا غیر باکرہ ہو وہ خود مختار ہے اور وہ شادی کر سکتی ہے اور شادی کرنے کے لیے اس کو اپنے ولی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے اب جب والد چونکہ ولی ہے وہ اگر اس طریقے سے ہیلپ آؤٹ نہ کرے تو پھر وہ ولی فقیہ کی طرف حاکم شرع کی طرف یا قاضی کی طرف رجوع کر سکتی ہے اور اس کے مطابق ان قوانین اور احکامات کے جو خداوند متعال نے معین کیے ہیں ان کے مطابق وہ شادی کر سکتی ہے. مستدرک الوسائل کے اندر ایک حدیث ہے ملتی ہے اس میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی النکاح شادی اور نکاح کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی والد اپنی بیٹی کا زبردستی نکاح کرنا چاہے یا شادی کرنا چاہے تو اولاد سمعنا و اطعنا کا مصداق بن جائے، بلکہ نا شادی کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے. کوئی جس طرح لا اکراہ فی الدین دین کو اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے اس طرح شادی اور نکاح کرنے میں بھی کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح ہم نے کل 3 چیزیں پچھلی گفتگو میں عرض کی تھیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے، یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ اولاد کے اوپر والدین کی ولایت کس حد تک اس امر میں شادی کے امر میں ہو سکتی ہے ہم نے آیات اور روایات کے تناظر میں دیکھا. آئے ہم دیکھیں کہ جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو میں 3 شرطوں کو بیان کیا تھا کہ اگر یہ شرائط کسی کے اندر ہوں تو شادی کر لینا چاہیے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو حسن ظاہری کی بجائے دین کے اوپر ترجیح دینی چاہیے. مثلاً فرمان ہے اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او لمالها وکلا الی ذلک، جب بھی کوئی شخص شادی کرتا ہے کسی عورت سے اس کی مال کی وجہ سے یا اس کے حسن کی وجہ سے تو خداوند متعال اس کو اس مال اور حسن کے حوالے کر دیتا ہے. جب تک وہ مال ہے تب تک وہ ہے، جب تک حسن ہے تب تک وہ حسن ہے. لیکن وَإِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَالَ وَالْمَالَ، اگر کوئی شخص کسی بھی شخص سے چاہے وہ مرد سے کرے یا عورت سے کوئی شادی کرے دین کی بنیاد پہ شادی کرے تو اللہ خداوند متعال اس کے مال میں اور اس کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے اپنی برکت کی وجہ سے. یہ حدیث اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 333 پہ موجود ہے. دوسرا معیار جو ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ دینداری مہم ہے. اوپر والی حدیث میں بھی حسن مہم نہیں ہے بلکہ دین اور وہ معیارات الہی مہم ہیں. امام معصوم فرماتے ہیں وصال الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 49 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اذا خطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص آپ کے پاس خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کی آپ پیگیری کریں، اس کی آپ تحقیق کریں اور اس کے دین اور اخلاق کے اوپر آپ بھروسہ کر لیں، آپ کو پسند آ جائے اس کا دین اور اخلاق چاہے وہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، تو اس صورت میں کیا امام فرماتے ہیں وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ، تو پس کیا کرو اس سے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کر دو. یعنی دینداری اور اخلاق مہم ہے یہ شادی کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص سے بھی آپ اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کرو، چونکہ یہ تولید نسل بھی ایک فائدہ ہے شادی کا، ازدواج کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تخیروا لنطفکم، اختیار کرو، انتخاب کرو اپنے نطفے کے لیے. کس چیز کو؟ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ،
یعنی اس حدیث میں رسول اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شادی کرنی ہے، انتخاب کرنا ہے کسی ہمسر کو، تو اس صورت میں وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ جس کو وہ انتخاب کر رہا ہے وہ اگر صالح ہے، اگر دیندار ہے، تو پھر کیا ہے اس کی نسل بھی دیندار اور صالح ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر وہ دینداری اس کے اندر نہ ہو، صالح پن نہ ہو، تو پھر پوری کی پوری نسل کیا ہے انسان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔